بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذوی الارحام کی چوتھی صنف کا بیان۔ تو چوتھی صنف میں خالائیں، ماموں، پھوپھیاں، ٹھیک ہے، ان کی اولاد، یہ سب کیا ہے شامل ہیں۔ ان میں تقسیم کرنے کا کیا قواعد ہے، کیا ترتیب رہے گی؟ ذوی الارحام کی چوتھی صنف میں ایک سے زائد افراد ہوں تو اگر وہ سب صرف دادا یا دادا دادی یا صرف نانا نانی کی طرف سے ہیں تو ان میں ایک کو دوسرے پر ترجیح دینے کے بالترتیب تین اسباب ہیں۔ نمبر ایک، قرب درجہ، جو درجے میں قریب ہوگا اس کو ملے گا، دور والا محجوب ہو جائے گا۔ جیسے دیکھیے، جس کا درجہ میت سے قریب ہوگا اسے اس پر ترجیح ہوگی، جس کا درجہ بعید ہوگی۔ پھوپھی کی بیٹی ہو تو پھوپھی یا چچا کے نواسے نواسیاں محجوب ہوں گے۔ ظاہر ہے پھوپھی کی جو بیٹی ہے اس میں واسطہ کم ہے، ٹھیک ہے، بنسبت پھوپھی یا چچا کے نواسے نواسیوں میں تو بیٹی کی بیٹی ہوتی ہے وہ، اور یہ صرف پھوپھی کی بیٹی ہے تو ایک واسطہ پورا کم ہو رہا ہے۔ تو پھوپھی کی بیٹی میں جو کہ واسطہ کم ہے لہذا پھوپھی کی بیٹی کو ملے گا، اور پھوپھی یا چچا کے نواسے نواسیاں وہ کیا ہو جائیں گے، محجوب ہو جائیں گے۔ اسی طرح خالہ کا بیٹا ہو، خالہ کا بیٹا ہو تو خالہ یا ماموں کے پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں محجوب ہو جائیں گے، کیونکہ پوتے میں اور جب خالہ کا بیٹا ہے تو جب خالہ کا بیٹا ہے تو پوتا میں ایک نسبت بڑھ جاتی ہے، ایک واسطہ بڑھ جاتا ہے، بیٹے کا بیٹا پوتا ہوتا ہے اور یہاں صرف بیٹا ہے۔ یا نواسے نواسیاں ہیں تو بیٹی کی اولاد ہوتی ہے نواسے نواسیاں، تو لہذا خالہ کی جو یا ماموں کی جو پوتے پوتی ہیں یا نواسے نواسیاں ہیں ان میں ایک واسطہ بڑھ جاتا ہے، اس وجہ سے یہ محجوب ہو جائیں گے اور خالہ کے بیٹا کو ملے گا۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ اس کی وجہ سے ترجیح حاصل ہوگی۔ دوسری ترجیح کی وجہ قوت قرابت، قرابت یعنی رشتہ داری میں کیا ہے قوت ہوتی ہے۔ جیسے اس کی مثال دے رہے ہیں، یعنی ایک درجے میں ایک سے زائد افراد ہوں تو ان میں سگے کو اللہ کی اور اخیافی پر اور اللہ کی کو اخیافی پر ترجیح ہوگی۔ سگا دادا کبھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، پھر اللہ کی باپ کی جانب سے ہوتا ہے اور اخیافی ماں کی جانب سے ہوتا ہے، تو اس کی یہ ترتیب ہوگی۔ سگا ہوگا تو اللہ کی اور اخیافی پر ترجیح پائے گا، اور اللہ کی ہے تو اخیافی پر وہ ترجیح پائے گا۔ دیکھیے جیسے سگی خالہ ہو تو اللہ کی اور اخیافی خالہ ماموں محجوب ہوں گے۔ اسی طرح سگی یا اللہ کی پھوپھی ہو تو اخیافی چچا پھوپھی محجوب ہوں گے۔ یہ دوسری صورت تھی ترجیح کی۔ تیسری صورت ہے ولدیت وارث، تو یہ بھی بات پیچھے 3 بار آ چکا ہے۔ ایک سے زائد افراد درجے اور قوت کرامت میں برابر ہوں تو ان میں ولد وارث کو ولد ذی رحم پر ترجیح دی جائے گی۔ لہٰذا سگے چچا کی بیٹی ہو، سگے چچا کی بیٹی ہو تو سگی پھوپھی کی اولاد محجوب ہوگی، کیونکہ چچا وارث ہوتا ہے اور پھوپھی ذی رحم ہے، تو وارث کی جو اولاد ہے اسے ترجیح حاصل ہوگی۔ اور اللہ کی چچا کی بیٹی ہو تو اللہ کی پھوپھی کی اولاد محجوب ہوگی، کیونکہ اللہ کی چچا بھی وارث ہوتا ہے اور اللہ کی پھوپھی یہ ذی رحم ہوتی ہے، تو لہذا کیا ہے اس میں ولدیت وارث کو ترجیح دی جائے گی۔ اب یہ تینوں میں سب برابر ہوں تو پھر آگے صنف اول کی طرح ہوگا۔ الرحمن الرحیم، مائک بند فرما دیجیے گا۔ ذوی الارحام کی صنف رابع، چوتھی قسم، چوتھی صنف ہم کل پڑھ رہے تھے کہ جس میں دادا اور نانا کی طرف سے جو میت کے ہوتے ہیں رشتے دار وہ کیا ہے اس میں آتے ہیں، تو صرف دادا یا صرف نانا کی طرف سے ہوں تو اس میں ترجیح ہم قرب درجہ کی وجہ سے، دوسرا قوت قرابت کی وجہ سے، اور تیسرا ولدیت وارث کی وجہ سے دیتے ہیں۔ اس کی مثالیں اور اس کی وضاحت ہم نے کل پڑھی۔ اب دیکھیے یہاں سے آگے، اس سے آگے بات بتا رہے ہیں
چوتھی صنف کے یہ افراد اگر مذکورہ تینوں اسباب میں برابر ہو، یعنی قرب درجہ میں بھی برابر ہے، قوت قرابت میں بھی برابر ہے، اور یا تو ولد وارث ہیں یا سب ولد ذی رحم ہیں، تو ان میں کوئی محجوب نہ ہوگا، اور مال ان سب میں ان قواعد سے تقسیم ہوگا جو پہلی صنف میں بیان ہوئے ہیں۔ صنف اول میں جو ہم نے 3 قاعدے پڑھے تھے، انہی 3 قاعدوں کے مطابق ہمیں ان میں مال تقسیم کرنا ہے۔ تو اگر ان کی اصول کی صفت ذکورت و انوثت متفق ہے، ٹھیک ہے، تو افراد فرا کی جو افراد کی تعداد ہے ان کے مطابق کیا ہے، مال تقسیم ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اگر مذکر اور مؤنث ہے تو للذکر مثل حظ الانثیین کی طرف ہو جائے گا، اور صفت ذکورت اور انوثت اگر مختلف ہو تو پھر جہاں پر اختلاف ہوگا پہلے اس میں تقسیم کریں گے اور پھر ان کے فروع کو وہ حصے دے دیں گے، جیسا کہ ہم نے ذوی الارحام کی پہلی صنف میں پڑھا تھا۔ یہ اس وقت تھا کہ جب کہ کیا ہے، سب دادا کی جانب سے یا نانا نانی کی جانب سے کیا ہے، ایک ہی جانب سے رشتہ دار کی ذوی الارحام میں سے پی جاتی، اور اگر چوتھی صنف کے افراد میں کچھ دادا دادی کی طرف سے اور کچھ نانا نانی کی طرف سے ہیں، یہ دونوں مکس میں ہوں، تو ان میں ایک کو دوسرے پر ترجیح دینے کے 2 اسباب ہیں۔ دیکھیے کیسے ہوگی ترجیح، پہلا ہے اس میں بھی قرب درجہ، اور دوسرا ہے اس میں ولد وارث، ولد یہ تھے وارث۔ دیکھیے تو قرب درجہ یعنی ان میں جس کا درجہ میت سے قریب ہو اسے ان افراد پر ترجیح ہوگی جن کا درجہ بعید ہو، لہذا ماموں کا بیٹا یا بیٹی ہو تو چچا کے نواسے نواسیاں محجوب ہوں گی۔ دیکھیے یہاں پر ماموں کا تعلق نانا نانی سے ہے، ٹھیک ہے، اور ماموں کے جو بیٹے ہیں، بیٹا یا بیٹی ہے، ان کا تعلق نانا نانی سے ہے، اور جو چچا کے نواسے نواسیاں ہیں ان کا تعلق دادا دادی سے ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ دونوں آ رہے ہیں، ماموں کی نانا نانی کی جانب سے بھی افراد آ رہے ہیں، دادا دادی کی جانب سے بھی افراد آ رہے ہیں۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ ماموں کا بیٹا یا بیٹی ہو تو اس میں واسطہ ایک کم پڑے گا، ٹھیک ہے، جبکہ چچا کے نواسے یا نواسیاں ہوں تو یہ نواسے اور نواسیاں بیٹی کے بھی اولاد ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہاں درجہ ایک واسطہ بڑھ جاتا ہے، تو لہذا ماموں کے بیٹے یا بیٹی کو ملے گا، چچا کے نواسے یا نواسیاں محجوب ہوں گی، کیونکہ یہاں قرب درجہ ان کا ماموں کے بیٹے اور بیٹی کا پایا جا رہا ہے۔ دوسری ہے ولدیت وارث۔ دیکھیے اس میں ایک حاشیہ بھی دیا ہوا ہے، اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ چوتھی صنف کے افراد اگر قرب درجہ میں برابر ہوں اور ان میں کچھ افراد دادا دادی کی طرف سے اور کچھ افراد نانا نانی کی طرف سے ہوں تو سراجی میں یہ ہے کہ نہ قوت قرابت کا اعتبار ہے اور نہ ولدیت وارث کا، ٹھیک ہے۔ یہ ابھی ہم نے پڑھا نہیں ہے سراجی میں، ابھی دوسری صنف آج شروع ہوگی، لیکن یہ ہے کہ وہاں پر صرف ایک ہی درجہ ان کا قوت قرابت کا دیا، یہاں پر 2 دیے ہیں، ٹھیک ہے، اس کی وضاحت کریں۔ مگر صحیح اور معتمد قانون اور مختار للفتویٰ یہ ہے کہ اس صورت میں ولدیت وارث سے ترجیح ہے، یہ 2 چیزیں اس میں کیا ہوں گی، قرب درجہ بھی ہوگا اور ولدیت وارث ہوگا، فتاوی رضویہ کے حوالے سے بھی لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ ولدیت وارث بھی ایک مفتدی قول یہ ہے کہ اس میں ترجیح کی کیا ہے، ایک صورت ہے، یعنی ایک درجے میں ایک سے زائد افراد ہوں تو ان میں ولد وارث کو ولد ذی رحم پر ترجیح ہوگی۔ جیسے دیکھیے ماں کی نانی کا بیٹا، ماں کی نانی کا بیٹا ہو تو باپ کے نانا کا بیٹا محجوب ہوگا۔ اب دیکھیں ان کا درجہ تو ہے کہ ماں کی نانی کا بیٹا ہے اور باپ کے نانا کا بیٹا ہے، واسطے تو برابر ہے، ٹھیک ہے، لیکن ماں کی جو نانی کا بیٹا ہے، ٹھیک ہے، تو ماں کی جو نانی ہوتی ہے وہ کیا ہے، اصحاب فرائض میں سے آتی ہے، جدہ سیاح، جبکہ باپ کے جو نانا ہے، ٹھیک ہے، نانا جد فاسد میں آتا ہے، وہ اصحاب فرائض میں نہیں آتا، ذوی الارحام میں آتا ہے جدہ فاسدہ۔ تو ماں کی نانی کا بیٹا تو نانی کیونکہ اصحاب فرائض میں آتی ہے، تو جو نانی کا بیٹا وہ ولد وارث ہے، جبکہ باپ کے نانا کا بیٹا یہ ولد ذی رحم ہے،
تو لہٰذا ماں کی نانی کے بیٹا کو کیا ہے ملے گا اور نانا کا بیٹا محجوب ہو جائے گا۔ اسی طرح سگے یا اللہ کی چچا کی بیٹی ہو تو ماموں اور خالہ کی اولاد محجوب ہوگی۔ سگے یا اللہ کی چچا یہ کیا ہے اسباب میں سے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ولد وارث ہیں، تو ان کی بیٹی بھی ولدیت وارث کی وجہ سے ملے گا۔ ماموں اور خالہ چونکہ ذی رحم میں سے آتے ہیں لہٰذا ان کی اولاد ان کی صورت میں محجوب رہے گی۔ اب یہ جو پیچھے کا کچھ ہے اس میں تھوڑا سی تفصیل ہے تو انشاءاللہ اس کو ہم کل پڑھیں گے اور اس صنف کو کل پورا کر لیں گے۔ چوتھی صنف میں کہ اگر یہ افراد اگر مذکورہ دونوں اسباب یعنی قرب درجہ اور ولدیت وارث میں برابر ہوں تو ان میں سے کوئی محجوب نہیں ہوگا، اور مال کے 3 حصے کر کے 2 حصے باپ کو اور 1 حصہ ماں کو دیا جائے گا۔ پھر باپ کے حصے باپ کی طرف والوں میں اور ماں کا حصہ ماں والوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ لیکن باپ کے حصے جب اس کے قرابت داروں میں تقسیم کیے جائیں گے تو ان میں ایک کو دوسرے پر اولاً قرب درجہ، ثانیاً قوت قرابت سے، ثالثاً ولدیت وارث سے ترجیح حاصل ہوگی۔ اسی طرح ماں کا حصہ جب اس کے قرابت داروں میں تقسیم کریں گے تو ان میں بھی اسی ترتیب سے ترجیح دی جائے گی۔ یعنی ہوگا یہ کہ سب سے پہلے کیا کریں گے کہ جو باپ ہے اوپر ان کو 2 حصے دے دیں گے، ماں کو 1 حصے دے دیں گے، ٹھیک ہے۔ اب باپ کا جو حصہ ملا ہے اس کو ان کے نیچے والے میں تقسیم کریں گے، ماں کا حصہ ان میں کیا ہے تقسیم کریں گے۔ تو یہاں پر تو ترجیح اس طور پر تو نہیں ہے، لیکن پھر جو ان کے فروع ہوں گے ان میں ترجیح ہوگی، ٹھیک ہے۔ ان میں جو قرب درجہ ہے یا قوت قرابت ہے یا ولدیت وارث ہے اس میں ترجیح حاصل ہوگی اور اس میں کیا ہے کمی یا زیادتی ہوگی۔ اب یہ مسئلہ کیسے ہوگا اس کو آگے بیان کرتے ہیں، دیکھیے کیسے حل ہوگا یہ۔ اب دیکھیے یہاں پر میت نے جو صنف رابع ہے ان میں سے یہ افراد چھوڑے ہیں، یہ درجے میں برابر ہیں لیکن ان کی جو قرابت کی جو حیز ہے وہ مختلف ہے۔ کیسے مختلف ہے کہ یہ جو ہیں یہ پھوپھی اور چچا کے ہیں تو اولاد میں سے ہیں تو یہ باپ کی جانب سے اس کی نسبت ہوتی ہے، اور اس سائیڈ والے یہ جو ہیں وہ ماں خالہ ماموں کے ہیں تو ماں کی جانب سے ان کی نسبت ہوتی ہے، تو ان کی جو حیز ہے قرابت کی وہ کیا ہے مختلف ہے۔ اب انہوں نے بتایا تھا کہ جو باپ کی جانب سے جو نسبت والے ہیں ان کو ہم کیا ہے 2 دے دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ 2 ہم نے ان کو دے دیا، اور ماں کی جانب کے جو نسبت والے ہیں ان کو ہم 1 دے دیں گے۔ اب دیکھیے کہ ان کی امام ابو یوسف کے نزدیک جو ٹھیک ہے جو ابدان ہیں فروع کے ابدان ان کے اعتبار سے تقسیم ہوتی ہے۔ فروع کے ابدان کے اعتبار سے تقسیم ہوگی اور جہاد کا بھی ان میں لحاظ ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ابن ہے کہ اللہ کی پھوپھی کی بیٹی کے 2 بیٹے ہیں، تو یہ 2 بیٹے ہیں اور یہ 2 بیٹیاں ہیں، لیکن ان 2 بیٹیوں کی نسبت دیکھو یہ باپ کی جانب سے بھی ہے اور یہ کیا ہے بیٹی کی جانب سے بھی، یعنی یہ کیا ہے یہ تو میاں بیوی ہے اور اس کی کیا ہے یہ 2 بیٹیاں ہیں، تو ان 2 بیٹیوں کی 2 جانب سے نسبت ہے تو یہ گویا کہ 4 بیٹیاں ہوں گی، ٹھیک ہے۔ تو 4 بیٹیاں یہ 2 بیٹے بیٹے ہو گئے اور ان کا حصہ 2 ہے، 2 اور 4 برابر تقسیم نہیں ہو سکیں گے، اس لیے یہاں پر ہم تصحیح کریں گے تو پہلے ہم 2 اور 4 میں تداخل کی نسبت ہے
تو دو ہم یہاں محفوظ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، یہاں دو گویا کہ محفوظ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب یہ بنت ہے، ٹھیک ہے، اللہ کی خالہ کی بیٹی کی دو بیٹیاں ہیں، تو دو یہ ہو گئی، اور یہ دو یہ ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ دو جانب سے ہیں، تو دو جانب سے تو چار، یہ چار بیٹے ہو گئے، اور دو بیٹیاں ایک بیٹے کے برابر ہوتی ہے، تو گویا کہ یہ 5 بیٹے ہو گئے، ٹھیک ہے، اور 5 اور 1 میں تباین کی نسبت ہے، تو یہاں 5 ہی محفوظ ہوں گے، تو 5 اور 2 عدد ہمارے پاس محفوظ ہوئے، ان دونوں میں تباین ہے تو ہم 10 سے ضرب دے دیں گے، مسئلہ کل 3 سے بنا ہے، ٹھیک ہے، تو 10 سے 10 ہو جائے گا، تو اب تقسیم مسئلہ ہو جائے گا 3 ضرب 10 30 سے ہو جائے گا، تو 30 کیا ہے بن جائے گا مسئلہ 30 سے مسئلہ بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اب ہمارے پاس 4 بیٹے ہیں گویا کے، ٹھیک ہے، تو ان کا حصہ 2 تھا، 2 سے 10 کو ہم ضرب دیں گے تو ان کو کل 20 ملے ہیں، 4 بیٹے ہیں تو 5 ان کو ہم دے دیں گے، تو 5 2 بیٹوں کو ان کو دے دیں گے 5 اور 2 بیٹیوں کو 5 دے دیں گے، کل 4 تھے ہمارے پاس، 4 بیٹے، تو 5 میں ان کو دے دیا، اور یہ 10 اس کے ہو گئے، ٹھیک ہے، ایک ہے تو اس کا 10 ہو گیا، 10 ہے، تو اس میں سے ہم اگر کل ہمارے پاس 5 ہیں، ٹھیک ہے، تو 2 سب کو آ جائیں گے، تو یہ کل 2 بیٹیاں ہیں تو ایک ان کو مل جائے گا، اور یہ 2 بیٹے 2 جہت سے ہیں تو کل یہ گویا کہ 4 ہے، تو 4 ان کو مل جائے گا۔ یہ ہو گیا امام ابو یوسف کے اعتبار سے اس مسئلے کی تصحیح اور تخریج۔